بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچے گی۔ جو لوگ سنیں گے ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم۔ اس یقین کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ جو وقت تیزی سے ہماری سوچ کو، ہمارے انداز کو، ہماری گفتار کو، ہمارے کردار کو ماضی میں بدلتا جا رہا ہے، ایک نہ رکنے والا تسلسل جو قائم ہو چکا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں شکر گزار، صابر اور ایک دوسرے کے کام آنے والا، ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچنے والا، سمجھ رکھنے والا، اپنے اندر اور باہر کی کیفیت کو یکساں رکھ کے چلنے والا لمحہ، سوچ، فکر عطا کر رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ ہم بہت کمزور ہیں، لاچار ہیں، بیزار ہیں، بیکار ہیں اور اپنی طرف سے شاید عقل کل ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں، ہم جیسی سوچ کسی کی نہیں، ہم جیسا انداز کسی کا نہیں، نہ جانے اور کتنی غلط فہمیاں پالے ہوئے ہم لوگ کبھی خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور کبھی خود کو بہت کچھ بتانے کے لیے کچھ ایسے اقدام بھی کرتے ہیں کہ جس سے بعض اوقات انسانیت کی ہی تذلیل ہو جاتی ہے۔ نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی ہمیں نہیں سمجھ سکتا، ہم ہی وہ عقل کل ہیں، ہم ہی فقط وہ شعور لے کے اپنے اندر بیٹھے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو بعض اوقات اپنے لیے وجہ مصیبت اور عذاب بھی بنا لیتے ہیں کہ ہماری کچھ عادات ایسی بن جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم چاہ کر بھی سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے معاشرے کے لیے وجہ اذیت یا ایون کہ ہم اپنی عزت کو ہی تار تار کر دیتے ہیں، کبھی اپنی خواہشات کے تابع ہو کے، کبھی غرض کے تابع ہو کے، کبھی رشتوں سے فرار کرتے ہوئے، کبھی ان کی مزید مضبوطی کے لیے اپنے آپ کو اپنی ہی نظروں میں گراتے ہوئے، کبھی ایک ایسے نامکمل سے سائے کے پیچھے بھاگتے ہوئے، کبھی اپنی ذات کی اس تکمیل کے لیے کہ جس کی ضرورت شاید اس دنیا میں نہیں، اگلے جہان میں ہو، ہم کوشش کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کا گزرا کل اچھا، بہتر اور پہلے دنوں سے زیادہ اہم ہو کے آپ کی زندگی میں آیا ہوگا۔ دوستو، یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کے لب جب بھی ہلیں، آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے بھی ان میں سے دعا اور خیر کے کلمات جاری و ساری ہوں۔ دوستو، امید اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے گزرے ہوئے کل میں، آپ کے ماضی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا خوبصورت ضرور موجود ہو کہ آپ کو اچھے الفاظ سے آپ کے پیارے ہمیشہ یاد کریں۔ آپ کی غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ کی ذات پاک معاف کرتے ہوئے آپ کے حال اور مستقبل کو بہتر، افضل و اعلیٰ فرما دے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ اکثر و بیشتر ہم یہ سوچتے ہیں، ہماری سوچ اور اس کی جتنی بھی پرواز ہے، خواہ وہ ہمارے اپنے نظریات کے مطابق ہے، کسی کے تابع آ کے ہے،
یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے معاشرے سے سیکھا ہے، جو اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے، جو اپنے گھر سے سیکھا ہے، جو گھر والوں سے سیکھا ہے، اور سیکھنے کے بعد ہم اس مقام پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ چیزیں ہم رائج نہیں کر سکتے، ہمیں کسی اور کے طور طریقے، ان کے انداز، ان کی گفتار اپنانی پڑتی ہے۔ لیکن ایک واحد خوبصورت چیز جو ہم سب اپنے اندر موجود رکھتے ہیں وہ کردار ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ پہ ایک جیسا ہوتا ہے، نہ یہ زبان کا تابع ہوتا ہے، نہ آپ کی سردی اور گرمی کا، نہ آپ کے آنسوؤں کا، نہ ہچکیوں کا، نہ سسکی کا، آپ کے ٹوٹ جانے کا، آپ کے بکھر جانے کا اس کردار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ کردار اس وقت ابھر کے سامنے آتا ہے، اس وقت مکروہ ہو جاتا ہے، اس وقت خوبصورت ترین ہو جاتا ہے، اس وقت وجہ بخشش بھی بن جاتا ہے، اور اس وقت وجہ عذاب بھی بن جاتا ہے کہ جب ہم اپنی ذات سے نکل کر کسی اور کی ذات کے لیے اس سے بھی زیادہ سوچنے لگتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور کوشاں رہتے ہیں کہ اس کے لیے کبھی کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بہتری وجود پا لے، وہ کچھ بن جائے، سنور جائے، مجھے مل جائے، میں اس کو مل جاؤں، اس کی بہتری ہو جائے یا کچھ بھی ایسا۔ تو پھر کردار کو ان مشکلات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، ان آسانیوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک واحد ایسا عمل ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے 70% فیصلوں میں اگر اپنے آپ کو شناخت کرنا چاہیں، اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہیں، ہمیں اپنا آپ نہیں ملتا۔ ہمارے فیصلے ہماری ذات کے لیے ہوتے ہی نہیں، بلکہ ہماری ذات سے جڑے رشتوں کے لیے، جڑی مجبوریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، یہاں تک کہ ہمارے لیے نہیں، مگر ہمیں کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے کردار کے ساتھ ایک اور رشتہ ایڈ کر لیں یا ایک اور سٹیج ایڈ کر لیں احساس والی، تو آپ کو اس میں بھی یہی چیز نظر آئے گی کہ آپ کو یہ احساس بہت دیر بعد ہوگا، یا ہوتا ہی نہیں، یا ہو جاتا ہے تو ہم ویسے ہی تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے وجود میں کسی کے احساس کو، کسی کے واسطے احساس کو، کسی کی وجہ سے احساس کو محسوس کرتے ہیں، تو آپ اس بات کو باغور محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ آنے والی مسکان، آپ کے چہرے پہ سجے کہکہوں کو، آپ کی آنکھوں سے برستے آنسوؤں کو، آپ کا اپنی ذات سے نفرت کرنا یا پیار کرنا، اس احساس کو سنبھالا آپ کے وجود اور خیالات اور تصورات نے ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ آپ نہیں، آپ کی ذات سے وابستہ رشتے ہوتے ہیں۔ ایک الزام آپ پہ لگ جاتا ہے، آپ بے گناہ ہوتے ہیں، مگر وہ الزام آپ کو کہاں تک کتنی تذلیل دلا دیتا ہے کہ جب تک حقائق سامنے نہیں آتے اس وقت تک اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم اپنا آپ کھوجنے سے بھی صادق و امین نہیں دکھا سکتے، نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح آپ کی آنکھوں میں بسے وہ بے شمار بے رنگ پانی کے قطرے کس وقت حالت سجدہ میں اس کے آگے اپنی توبہ کی کشکول لیے بہہ جائیں، اور ان کو وہ سگنیچر حاصل ہو جائیں کہ جا تجھے معاف کیا، جا تجھے عطا کیا، جا تیرے پچھلے اگلے سب گناہ معاف کیے، جا میں تجھ سے راضی ہوں، دنیا بھی تیرے لیے اور آخرت بھی تیرے لیے آسان کر دوں گا۔ وہ تب تک بے رنگ پانی ہی رہتے ہیں جب تک وہ رضا حاصل نہیں ہو جاتی۔ پھر انہی آنسوؤں میں ایک سٹیج کسی
شخص کے لیے بھی ہو سکتی ہے، شخصیت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ کے لیے ہو سکتی ہے، اولاد کے لیے ہو سکتی ہے، دنیاوی محبوب کے لیے ہو سکتی ہے۔ جل آپ کا وجود رہا ہوتا ہے، آپ کے خیالات اور تصورات رہے ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ برداشت آپ کا وجود کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ احساس کا رشتہ ہے۔ یہ وہاں پر دیمک لگاتا ہے کہ جہاں پر نہ کوئی دوا اثر کرتی ہے، نہ کوئی ٹوٹکا، نہ کوئی دلاسا، نہ الفاظ۔ یہاں پر اگر اثر دکھاتا ہے تو جس کی وجہ سے اس دیمک نے وجود پایا ہوتا ہے وہی اس کا علاج کرتا ہے، ورنہ یہ لا علاج ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی خوشی کو بھی اگر اسی پیرامیٹر میں، احساس کے پیرامیٹر میں دیکھیں تو آپ کو اپنی اولاد کا بچپن سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ چیز محسوس ہوتی ہے، ان کی شرارتوں میں بھی، کہ آپ ہنستے ہیں، آپ ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر اپنی ہنسی کو بانٹتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، ان کو بار بار دیکھتے ہیں، ان کی بہتری چاہتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اور وہی اولاد بڑا ہو کہ اگر آپ کے اس پیار کو، اس احساس کو اون نہیں کرتی تو دین وہ ساری چیزیں ریورس ہو کے ان آنسوؤں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی جو تبدیلی ہمارے اندر وجود پاتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص کے کسی بھی طرح کے غلط عمل سے حقیقی لوگوں کا بھی وہ راستہ آپ کی زندگی میں بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے خود سے کھڑے ہو کے اپنے چاروں اطراف ایک ایسی دیوار بنا لی ہوتی ہے کہ نہ اس میں کوئی کھڑکی ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی دروازہ ہوتا ہے، فقط آپ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایسی قبر کی مانند کہ بس اب گھپ اندھیرا ہے، فقط آپ ہیں، آپ ہی ہیں اور آپ ہی ہوں گے۔ تو جب آپ ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو لے آتے ہیں تو وہاں پر زندگی میں کوما نہیں، فل سٹاپ درج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کے معاملات نہیں ہوتے بلکہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اپنے بہت سے فیصلوں کو، اپنے بہت سے احساسات کو اللہ کی ذات پاک کے سپرد اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ جب وہ اپنے کسی بھی عمل کو کرنے کے بعد رجوع ہی اللہ سے کرتے ہیں، مانگتے ہی اسی سے ہیں، اسی کو اپنا گواہ بھی مانتے ہیں، اس کو اپنا دوست بھی مانتے ہیں، اس سے سب کچھ شیئر کرتے ہیں، تو جب آپ کو کہیں سے خوشی، غمی، تکلیف، دکھ، پریشانی ملتی ہے تو ان کا جو گواہ، باقاعدہ گواہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پاک، وہ اس حساب سے آپ کو مرہم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے کارخانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے کارخانوں میں 2 نمبریاں ہیں۔ وہ عطا کرتا ہے تو بے حساب کرتا ہے، جو ہم آگے لوگوں کو بیان کرتے ہیں اس میں بہت سی ایسی مادیت پرستی اور نہ جانے ایسے کتنے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کسی کا احسان پا کر بھی مزید حالت جبر و ظلم میں آ جاتے ہیں۔ احساس سے آگے چلتے ہیں دوستو۔ احساس کے بعد آپ کا جو سب سے محسن اور بہترین دوست ہوتا ہے وہ یا تو کبھی کتاب بن جاتی ہے، کوئی ڈائجسٹ بن جاتا ہے، کسی ایسے عمل یا کام میں آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، خواہ سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، یا پرانے وقتوں میں جو لوگ کام کرتے تھے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے حقہ پیتے ہوئے، 4 پہ چند دوست آپس میں بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے تھے، آپ اس سمت چل پڑتے ہیں۔ یہ آپ پہ منحصر ہے، کیونکہ جب تک پکڈنڈی پہ ہم چڑھیں گے نہیں، یہ ٹیڑھے میڑھے رستے ہمیں اپنے گھر تک کیسے لے کے جائیں گے؟ جب تک ہم ہر موسم کے مطابق اپنے وجود کو نہیں ڈھانپیں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہ موسم اثرات نہیں چھوڑتے؟ اسی طرح جو رشتے ہوتے ہیں
وہ کبھی موسموں کی طرح ملتے ہیں، کبھی راستوں کی طرح ملتے ہیں۔ ہم پہ وہ کیا اثر چھوڑتے ہیں اور ہمیں کس سمت لے جا کے چھوڑتے ہیں، یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو وجود کے لیے ہماری طرف آتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے ہماری طرف آتے ہیں، اپنی غرض کی خاطر ہماری طرف آتے ہیں، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ہزاروں کلومیٹر سفر طے کر کے، 100 کلومیٹر سفر طے کر کے کسی کی خوشی کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ کسی ادارے کے لیے یا کسی دوست کے لیے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے آپ اپنا عمل، اپنے یا کسی عمل کو بھی آپ ایک طرف کر دیں، بلکہ آپ اپنی ایک کوشش لے کے آتے ہیں یا کوشش لے کے جاتے ہیں کہ آپ کچھ بہتر کر سکیں۔ آپ کی ذات کا وہاں پر موجود ہونا یا آپ کی ذات کا اس عمل میں شامل ہونا، وہ خواہ کوئی خوشی کا مقام ہو، دکھ کا مقام ہو، کسی کے مرنے پر یا فوتیدگی جسے کہتے ہیں اس پر، یا کسی کے پیدا ہونے پر، یا کسی بھی طرح کی کسی رسم پر آپ جب جا کے شامل ہوتے ہیں اپنے وجود کو لے کے، لینے والا آپ سے کیا لے گا یا آپ اس کو کیا دیں گے؟ اصل چیز پھر بھی جو سامنے ایک روز روشن کی طرح عیاں ہے، وہ آپ سے دعا کا ہی طلبگار ہوگا۔ اگر وہ باضمیر ہوگا، اس میں آپ کے لیے مثبت احساس ہوگا، اور صاحب دعا بن کے آپ کے سامنے آپ کو ریسیو کرتا ہے، اور آپ بھی صاحب دعا بن کے دعا کے رشتے کو لے کے ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ ورنہ ملاقاتیں تو زندگی کا حصہ ہیں۔ کچھ ملاقاتوں میں فقط ماضی ڈسکس ہوتا ہے، کچھ میں حال اور کچھ میں مستقبل، کچھ میں لوگوں کو بار بار یاد کر کے ان کے واقعات کو سنایا جاتا ہے، کچھ میں لوگوں کی نہیں فقط اپنی بات کی جاتی ہے، اور کچھ میں نہ اپنی نہ لوگوں کی صرف مقصد کی بات کی جاتی ہے۔ یہ اب ہمارا شعوری تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں، کس طرح سے، کس پیرائے میں رکھتے ہوئے سوچتے ہیں۔ ویسے تو زندگی میں جب آپ اپنے آپ کو باضمیر رکھتے ہوئے احساس کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، دکھ درد آپ کا اس وقت ہی مقدر لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ جن لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے تعلقات پرانے ہو چکے ہیں، مگر آپ تک کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور پہنچتی ہیں کہ جن کا تعلق آپ کی زندگی سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ فقط بہتان و الزامات ہوتے ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں پر دل کرتا ہے کہ اپنے ضمیر کی نہ مانوں، بلکہ اس شیطان ابلیس کی مانتے ہوئے میں بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر جاؤں۔ اگر ضمیر کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ زندہ ہی رہتا ہے، تو آپ کا احساس مر جاتا ہے۔ ضمیر مر جائے یا احساس مر جائے، پھر فقط پنجر ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ آپ خود سے اپنے آپ کو لاک کر کے اپنی کیفیات کو، اپنی سوچ کو، سمجھ کو آپ لاک کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کو باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا میں نہ جھانکنے کو دل کرتا ہے، نہ سوچنے کو دل کرتا ہے، نہ سمجھنے کو دل کرتا ہے، فقط گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک پہ اپنے اختتام کا ایک انتظار سا رہتا ہے۔ دوستوں، میں یہ دل سے دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے، کہ ہمیشہ اس دنیا میں باضمیر رہیں اور باضمیر ہی اس دنیا سے رخصت ہوں۔ یہ جو احساس ہے، اس احساس کے اندر اللہ کی ذات پاک آپ کو ایسے دوست، ایسے پیار کرنے والے، ایسے خوبصورت رشتے عطا فرمائے کہ احساس کی شدت میں اضافہ ہو، نہ کہ ایسی کمی آئے کہ ہم اپنے آپ کو ہی اس کال کوٹھڑی کا حصہ بنا لیں، جہاں پر ہم روشنی سے بھی اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنی اپنے آپ سے کرنے لگتے ہیں۔
اللہ کی ذات پاک ہمیں خصوصی طور پہ ایسے شر سے لازم و ملزوم محفوظ فرمائے کہ کہیں سے ہمیں کوئی ایسی چوٹ، کوئی ایسا دکھ درد ملے کہ ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہو جائے، ہم اپنی ذات کا خیال رکھنا چھوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو حقیقی مقام سے اس مقام تک خود ہی لے جائیں کہ جہاں پر انسانیت کی بقا نہیں، فنا ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے احساس کو زندہ قائم و دائم رکھیں، اپنے ضمیر کو زندہ قائم و دائم رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کہیں زیادہ، کہیں کم، کہیں معتدل انداز میں، اور اپنی زندگی کا مقصد وہی رکھیں کہ جس میں دنیا اور آخرت کی بقا ہو۔ ہر طرح کی دنیاوی اور مالی سزا سے اللہ کی ذات پاک آپ کو محفوظ فرماتے ہوئے آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہت بہتر فرمائے، اور اللہ کی ذات آپ کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ سب سے بڑی تکلیف ہی یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو ختم کر دیتی ہے، جو انسان کو توڑ دیتی ہے، جو انسان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچے گی،